شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ زین اپنی ماں کے جذباتی دباؤ میں آ کر ان کی دلائی ہوئی قسم، ان کی دھمکیوں کے بوجھ تلے دب کر ان سے کیا گیا وعدہ نبھا چکا تھا۔ اس نے دل کی خواہش کا گلا گھونٹ کر ماں کی رضا پر سر تو جھکا دیا تھا، لیکن دل ابھی پرانی راہوں سے اڑتی دھول میں کھو جانے کا خواہش مند تھا۔ بار بار ہمک جاتا، قدم رک جاتے، دھیان بھٹک جاتا اور اس سے دھیمے لہجے میں بات کرتی مناہل چونک جاتی۔ 1 ہفتہ بہت ہوتا ہے کسی کی آنکھوں میں اترتے رنگ کو ایک لمحے میں پہچان مل جاتی ہے۔ نظر کی پہچان شاید اسی کو کہتے ہیں جو بدقسمتی سے مناہل کے پاس تھی، اور اس نے زین کے بے چینیوں کو بہت جلد بھانپ لیا تھا۔ وہ سر سے پیر تک سجی 16 سنگھار سنہری رنگت اوڑھ کر زین کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی، اور وہ ایک لمحے میں اس سے بے خبر ہو کر روبا سے کہہ رہا تھا، آج بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے اور انداز سے جھلکتی ایک مان بھری ناراضگی کسی خاص دلی تعلق کی گہرائی ناپ رہی تھی، لیکن یہ دلی تعلق خاص ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا گہرا اور اٹوٹ ہوگا کہ دنیا زمانے کے کسی پیمانے کی ناپنے کی حد سے باہر ہوگا۔ اس کا اندازہ اسے فوری طور پر اس وقت نہ ہو سکا جب زین نے خود ہی مناہل کی طرف تھوڑا دب کر اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کی جگہ دی تھی، اور زین کی چچی جو خود مناہل کے برابر آ کر اس کی بلائی لے رہی تھیں، ان کے منہ سے کس تیزی سے پھول جھڑتے تھے، جیسے پھولوں بھری ڈالی کو کسی نے زور سے جڑ سے ہلا ڈالا ہو۔ خدا خوش رکھے، دودھو نہاؤ پوتو پھلو۔ مناہل خاموش ہو کر رہ گئی، اور خاموش تو وہ بھی تھا، اس کی زندگی کا ساتھی۔ روبا نے کلائیوں میں نازک گجرے لپیٹ رکھے تھے، کپ کپاتی انگلیاں ایک دوسرے میں گھسی تھیں، کسی بھی قسم کی چوڑی، مہندی، چھلے سے بے خبر، موتیوں کی نرم لتا سے مہکتا زیور ہی ان کلائیوں کی سجاوٹ تھا، یا کسی کا پسندیدہ زیور، فرمائش، لباس۔ اور اگر تم میرے دوسرے پہلو میں ہوتی تو شاید یہ دنیا کا سنگار تمہارے جسم کی خوبصورتی بنتے۔ اس نقصان کا احساس اس کے جسم سے کسی اچھا دھاری ناک کی طرح لپٹ کر رگڑ کھانے لگا، اور جب تک اس کا جسم اس رگڑ سے آزاد ہوا تب تک وہ اچھا دھاری ناک اس کے دل، ذہن پر اپنی سخت کھردری پچھتاووں اور افسوس کی کیچلی چھوڑ چکا تھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ ڈریسنگ کے آئینے میں دیکھتی اپنے بھیگے بالوں کو دھیرے دھیرے سلجھا رہی تھی، مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی سے؟ ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ ہاں، وہ بزی انداز میں اپنے شوز اٹھا کر صاف کرنے لگا۔ چاچی کے گھر چلنا ہے، شادی کے بعد ایک چکر بھی نہیں لگا سکے۔ لیکن ہمیں تو امی کے یہاں جانا تھا، بتایا تو تھا۔ وہ نرمی سے کہہ کر اس کی اگلی بات کا انتظار کرنے لگی۔ وہیں سے چلیں گے؟ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کوئی پروگرام نہیں تھا، پھر اچانک روبا کا فون آیا تھا، پائے بنائے ہیں اس نے۔ وہ اب بھی بزی تھا۔ امی کے یہاں دعوت ہے، مناہل نے ہلکے سے جتا ہی دیا۔ ہاں تو؟ وہ رک کر اس کا عکس دیکھنے لگا۔ وہ چپ رہی۔ روبا بہت مزے کے پائے بناتی ہے، کھائیں گے تھوڑی، بلکہ لے آئیں گے۔ اگلی بات اور بھی حیران کرنے والی تھی۔ آپ اس کے گھر پائے لینے جائیں گے؟ ہاں تو کیا ہوا؟ تمہاری امی کے یہاں دعوت نہ ہوتی تو کھا بھی وہیں لیتے۔ زین کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ جانے کے لیے دل سے راضی ہے۔ مناہل کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی ناگواری کی لہر امڑ آئی۔ واپسی میں لے لیں گے، دیر ہو جائے گی، وہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ اسے ان کے دن رات کے معمول یاد تھے۔ جاتے وقت امی کے یہاں بھی تو شادی نئی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے بول رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ انہیں تو ہمارا انتظار کرنا ہی ہے۔ وہ بے بسی سے ناخن کترنے لگی۔ انتظار کرنا ہی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو خود سے بلائے انتظار کرے، اسے ذلیل کر دو۔ وہ صرف سوچ ہی سکی، ابھی کہنے کا موقع نہیں تھا۔ روبا ٹفن بھر رہی تھی۔ وہ اب کئی سال پہلے والی بچی نہیں تھی، اب وہ سب سمجھتی تھی، چہرے کے ایکسپریشنز بھی پڑھ سکتی تھی۔ چہکتا تو زین پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی خوش دلی کی وہی حالت تھی، مگر مناہل اس کے چہرے پر لکھی بیزاری شاید خود روبا کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ جو دیکھ سکتا تھا اس نے نظر انداز کر رکھا تھا۔ زین صبغہ کے ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا،
اس کے بخار کا زور کئی دن بعد ٹوٹا تھا اور وہ اسے بتا رہا تھا کہ اب اسے کڑوی کسیلی دوائیں نہیں کھانی پڑیں گی۔ صبغہ خوش تھی، بار بار اسے دیکھتی، کبھی مناہل کو۔ امی کونے میں بیٹھی دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھیں۔ پورے منظر میں اگر کسی چہرے پر سنجیدگی تھی تو وہ ربا کا چہرہ تھا، اور اگر کہیں غصہ تھا تو مناہل کے چہرے پر۔ دل ہی دل میں بے حد الجھن محسوس کرتے ہوئے آخر اسے اٹھ کر اپنے کمرے میں آنا پڑا۔ وہ سامنے ہی تو تھا، دشمن جاں سکون دل زین۔ اس کی آواز دھیرے سے نکلی تھی۔ اس نے ایک دم اسے چونک کر دیکھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں اس وقت؟ کیا مطلب؟ اس نے حیران صبغہ کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ مناہل کا موڈ آف ہو رہا ہے، جائیں جلدی سے چائے پی کر سسرال سدھاریں۔ زین اتنے میں اس کے نزدیک آ چکا تھا۔ اس نے کوئی بات کی ہے؟ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، مگر روبا اچانک بری طرح گھبرا سی گئی۔ صورتحال بے وجہ سیریس ہو سکتی تھی۔ نہیں نہیں، وہ کیوں کچھ کہتی؟ نئی دلہن ہے، بس آپ جائیں، وہ دھیرے سے بولی۔ ترچھی ہو کر اس کے برابر میں آئی اور پیٹھ سے ہلکا دروازے کی طرف دھکیلا۔ پھر دروازے پر نظر پڑی تو دھک سے رہ گئی۔ مناہل جانے کب آ کر کھڑی ہوئی تھی، اس وقت تو واپس پلٹ رہی تھی۔ زین نے کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن اس نے اسی لمحے سے اس حادثاتی اتفاق کے نتیجے کے انجام کا انتظار شروع کر دیا جو یقیناً خوشگوار نہیں ہونا تھا۔ سیل فون اس کی مٹھی میں تھا اور نظریں کسی اندیکھی بات پر ٹھہری۔ کتنی دیر گزری تھی اس انداز میں بیٹھے جب امی نے آ کر اسے چونکایا تھا۔ امی، بلال کا رزلٹ آ گیا ہے، اس نے CA کمپلیٹ کر لیا ہے۔ گہری سانس بھرتے لہجے میں خوشی کے بجائے سنجیدگی چھائی تھی۔ اچھا، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، وہ بولتے ہوئے آگے آئیں۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ بلال نے آنٹی کو کوئی بھی فنکشن کرنے سے منع کر دیا ہے۔ صالحہ کو اس کی سنجیدگی کی وجہ سمجھ میں آئی۔ اچھا، لیکن آپا تو بہت دن سے کہہ رہی تھی کہ بلال کا رزلٹ آتے ہی وہ گھر پر اس خوشی میں دعوت کریں گی، اور اس وقت تو بلال بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ پھر اب؟ ہانیہ نے ایک نظر انہیں دیکھ کر سیل بیدلی سے ایک طرف ڈال دیا۔ وہ اس فنکشن کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ آپ بھول رہی ہیں، انہوں نے کہا تھا وہ اس فنکشن میں میری اور بلال کی انگیجمنٹ کر دیں گی۔ صالحہ نے بے حد چونک کر بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ وہ صرف سنجیدگی نہیں، دکھ کے گہرے سائے بھی تھے۔ انہیں پریشانی نے آ گھیرا۔ آپ ہی آپا سے بات کروں گی، وہ چپ چاپ دل میں ارادہ کر کے اٹھ گئیں۔ ہانیہ نے کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اطمینان کیا۔ وہ اس کے کمرے کی دہلیز سے دور جا چکی تھیں۔ پھر دروازہ بند کر کے حلق میں پھنستے نمکین گولے کو آنکھوں کے ذریعے باہر کا راستہ دکھایا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب تکیے کے نیچے غیر معمولی جھنجھناہٹ نے اسے گہری نیند سے جگا دیا تھا، اور اس نے بنا دیکھے ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے ہٹایا اور مندی مندی آنکھوں سے نمبر دیکھا۔ زین، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کے سینس جاگے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس وقت فون کیوں کیا؟ یہی پوچھنے کے لیے کہ تم کیسی ہو۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ مناہل کہاں ہے؟ اپنی امی کے گھر گئی ہے۔ اوہ اچھا۔ کچھ لمحے خاموش رہی۔ آپ کو اس وقت مجھے فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہی۔ جانتا ہوں، مگر تم اس دن اس قدر تھکی تھکی سی لگ رہی تھیں، اور تمہاری خیریت پوچھے بغیر تم سے بات کیے بنا میں آ گیا، اور ابھی تک ڈسٹرب ہوں۔ ربیشہ چپ کی چپ رہ گئی۔ ایک وعدہ کرے زین، مجھ سے آپ۔ بہت ساری باتیں اس کے دھیان میں گڑ مڑ تھیں۔ پوری گتھی بنا سلجھائے ایک طرف کر کے وہ سکون سے کہہ رہی تھی، کیسا وعدہ؟ آئندہ کبھی رات کے اس پہر یا شام کے بعد بھی مجھے کال نہیں کریں گے آپ؟ اوکے۔ وہی بات منوا لینے والا احساس اور دل کی بات کہے بنا جان لینے والا فخر اس کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ اوکے، اسے اور کہنا بھی کیا تھا؟ اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پچھلے دنوں صبغہ کی وجہ سے کئی راتوں تک نیند پوری نہیں ہوئی، اس لیے آنکھوں کے نیچے نشان پڑ گئے ہیں۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ ہو گئی تسلی، میں بالکل پراپر ڈائٹ لیتی ہوں، پابندی سے ناشتہ کرتی ہوں اور کھانا بالکل نہیں چھوڑتی۔ وہ بات کرتے کرتے رکی۔ مناہل اور آپ کے بیچ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ کوئی اور یہ بات چیت سن لیتا تو اندازوں میں ٹھیک ہونے پر یقیناً حیران رہ جاتا، مگر دوسری طرف زین تھا، اور وہ عادی تھا، اس کا دھیان رکھنے کا عادی، اس کے لیے فکر مند رہنے کا عادی۔
اس کا خیال رکھنے کا عادی، یہاں تک کہ خود اس کا عادی، اور یہاں وہ خود تھی، اس کی رگ رگ کو جانتی تھی۔ وہ خود تو ٹوٹ سکتا ہے مگر یہ وعدہ توڑ نہیں سکتا۔ اس سے پہلے اس نے زندگی میں ایک ہی بار اس سے وعدہ لیا تھا، میں آج کالج سے گھر آؤں گی تائی امی کی طبیعت پوچھنے کے لیے۔ اوکے، کچھ کھانا ہے تو بتاؤ، میں باہر سے لیتا آؤں گا۔ کچھ نہیں، وہ ہنس دی، بس میرا انتظار کیجیے گا، کھانا ساتھ کھائیں گے۔ جلدی آنا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ پھر تو آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ جب تک میں نہ آؤں آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اوکے، وہ فوراً مان گیا تھا۔ اس دن وہ کالج سے تائی امی کی طرف نہیں جا سکی، اسے صبغہ کی طبیعت بگڑنے کی خبر مل گئی تھی۔ اسے کالج سے سیدھے گھر جانا پڑا اور وہاں سے امی کے ساتھ صبغہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس۔ شام کے اداس سائے پچھم کی گود میں دھوپ سیک رہے تھے۔ جب گھر واپسی ہوئی تو اس کے ذہن میں دور دور تک زین سے کوئی بات اور اس کے وعدے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ روبا، تم گھر کیوں نہیں آئی؟ رات میں 9 بجے زین کا فون آیا۔ ہاں، میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اس نے صبغہ کی طبیعت کا بتایا تو تم نہیں آ رہی؟ ظاہر ہے اس وقت کیسے، تو پھر میں آ جاؤں وہاں؟ کیوں بھائی؟ وہ اس عجیب فرمائش پر حیران ہو گئی۔ روبا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ لیکن کیوں؟ اس کی آواز میں چیخ تھی۔ تم سے وعدہ کیا تھا، تمہارے بغیر کیسے کھا لیتا؟ اور اس دن ربیشہ کو لگا وہ آئندہ زین سے کبھی کوئی وعدہ نہیں لے سکے گی۔ حالانکہ اس نے تو وعدہ پورا کیا تھا، لیکن اس کی اسی وفا نے ربیشہ کو ڈرا دیا تھا، اور آج پھر وہ اس سے ایک وعدہ لے بیٹھی تھی، ایک ایسا وعدہ جسے نبھانا زین کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے رو رہی تھی، اس رشتے کے لیے جو اٹوٹ تھا مگر اندیکھا تھا، جو بے نام تھا مگر بے حقیقت۔ کمرے کا ماحول بوجھل اور سنجیدہ تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے تو اس کا رزلٹ آیا تھا، اور امی جو بات کر رہی تھیں اس کے لیے وہ ذہنی طور پر ابھی تو کیا کبھی تیار نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی انہوں نے جو بات سنی ہے وہ ان کے اپنے بیٹے نے کی ہے۔ وہ اس سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ وہ اس کی کامیابی کو جس طریقے سے منانا چاہتی تھیں، بلال نے اس سے انکار کیوں کر دیا ہے؟ وہ لگاتار انہیں ٹال رہا تھا کئی دن سے، اور آج ان کی سوچ بدل چکی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھیں وہ اس سے بات نہ ہی کرتی تو بہتر تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، بلکہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ بلال جانتا تھا اس کی بات پیرنٹس کے لیے صرف اچانک ہی نہیں دکھ کی وجہ بھی ہوگی، لیکن بس اس معاملے میں خود کو بالکل بے بس پاتا تھا۔ آپ کی سمجھ میں تب آئے گا جب آپ سمجھنا چاہیں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات تو تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے جو دل چاہا منہ اٹھا کر بول دیا۔ امی، بلال نے کچھ کہنا چاہا، اور نہیں تو کیا، تمہیں کچھ ہوش بھی ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئیں۔ بلال دنگ رہ گیا۔ انہوں نے کبھی اس طرح چیخ کر بات نہیں کی تھی۔ امی پلیز آرام سے بات کریں۔ آرام سے بات کروں؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنے بڑے طوفان کو دعوت دے رہے ہو، اور اوپر سے مجھ سے کہتے ہو آرام سے بات کروں؟ میں نے کس طوفان کو دعوت دی ہے امی؟ یہ طوفان کو دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنی بہن کی لڑکی چھوڑ کر میں اس کی سوتن سے رشتہ کر لوں، وہ بھی اس صورت میں جبکہ اپنی بہن کو مجھے بیٹی دینی بھی ہے؟ وہ ہونٹ بھینچے بیٹھا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری اسٹوری کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔